نیچے دیکھا دیکھا نیچے خوبصورت جنگل، خوبصورت پہاڑ. اسموکی ماؤنٹین تفریحی علاقہ، پکنک کا علاقہ، گھومنے پھرنے کا علاقہ. انسان اپنے گھر سے، اپنے ایک ماحول سے اکتا جاتا ہے. جب ہم اور آپ ایک جگہ رہتے ہیں تو بالکل انسان کی فطرت ہے کہ انسان اکتاہٹ، بوریت کا شکار ہو جاتا ہے یکسانیت کی وجہ سے. اسی لیے وہ اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، اپنی کمیونٹی سے باہر نکل کر کے اپنے ٹائم کو گزارنا، کچھ وقت کو گزارنا چاہتا ہے تاکہ انجوائے کر سکے اور دوبارہ اس کے روح اور جسم کا رشتہ مضبوط ہو جائے، ایک نئے امنگ، نئے جوش، نئے جذبے کے ساتھ. انہی خیالوں کے پیش نظر ہم بھی شکاگو سے اسموکی ماؤنٹین کبھی چلے آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی جسمانی اور روحانی خیالی طور پر مضبوطی حاصل ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سینکڑوں فٹ اوپر، بلکہ 1000 فٹ سے زائد، 1600 فٹ سے زائد اوپر بلندی پہ ہم دیکھیے اتنی بڑی گاڑی کو لے کر آئے ہیں، جہاں عام طور پہ چھوٹی گاڑی کا آنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جن ملکوں کے حکمراں، سیاستدان وہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں اداروں پر، وہ ملک ترقی کرتا ہے، وہ ادارے ترقی کرتے ہیں، وہ ملک کے عوام ترقی کرتے ہیں، وہ ملک کے عوام خوشحال رہتے ہیں، وہاں دنیا کے لوگ آتے ہیں، ٹورزم فروغ پاتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کرنسی ملے، آپ کے روزگار ہو، آپ کو آپ کی دنیا کی ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو. یہ دنیا کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بہت خوبصورت یہ مومنوں کے لیے دنیا کو تخلیق کیا ہے. ہم اور آپ اگر اس تخلیق سے، اس کریشن سے فائدہ اٹھائیں تو اچھی بات ہوگی. حکومتیں ٹھیک ہے نہیں کرتی. آپ اپنے اپنے ملکوں میں دیکھیے، جن ملکوں کے ادارے اور سیاستدان ملک کی ترقی کی فکر کرتے ہیں، عوام تو بیچاری ایک بھیڑ ہے، اس کو جدھر ہکاؤ ادھر چلے جاتے ہیں. عوام کا بس عوام پیچھے رہتی ہے، قیادت دراصل سیاستدان کرتے ہیں اور ملک کو چلانے کے لیے ملک کے تمام ادارے کرتے ہیں. دیکھیے اتنی پہاڑوں کی بلندی پہ ہم بیٹھے ہیں، اپنے کیبن میں آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، آپ کو روڈ دیکھیے، کہیں پہ کوئی کچرا پھینکتا ہوا، گرتا ہوا نہیں نظر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں نا، کچرا اٹھانے والے، جو میونسپل کے ادارے جو ہوتے ہیں، بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور قانون سازی کی گئی ہے. اور اس قانون سازی میں ہر آدمی کا حصہ ہے. مگر جن لوگوں نے قانون سازی کی ہے دراصل وہ عوام نے کی ہے، چونکہ عوام نے ووٹ دیا اور عوام کے جو لیڈر ہیں، قائد ہیں، وہ آنے کے بعد، انہوں نے اقتدار پہ آنے کے بعد اپنی بچاؤ، اپنے مال کمانا، اپنے بچوں کی ترقی نہیں بلکہ عوام کی ترقی اور ملک کی ترقی کی فکر کی. اسی لیے قانون سازی، وہی قانون سازی کی جس سے عوام کو فائدہ ہو، وہی قانون سازی کی جس سے ملک ترقی کرے، ملک اسٹرانگ ہو. چونکہ ایک بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمارا گھر مضبوط ہوگا تو ہم محفوظ رہیں گے. سیاستدان بیچارے چونکہ انڈیپینڈنٹ عام طور پہ نہیں ہوتے، یہ بات کہنے کے لیے نہیں ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بیچارے سیاستدان کس حد تک کیپیبل ہیں، اسکل ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اچھے خیالات کا رکھنا تو بری بات نہیں ہے نا. ہم یہ خیال کرتے ہیں، ہم یہ اچھے خیال
حسن ظن کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارا کوئی ایسا سیاستدان کسی طرح سے بھی آ جائے. یقیناً وہ عوام میں تو مقبول ہوتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتا. اس کی وجہ بے شمار ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے، مفاد پرست لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور پھر اپنے ذات کو فائدہ پہنچاتے پہنچاتے کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کی ترقی نہیں چاہتے ہیں، آپ کے ملک کو اسٹیبل نہیں ہونے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پھر آپ کو ترقی کرنے نہیں دیتے. اب شروع میں تو آپ کو مزے آتے ہیں کیونکہ آپ ان سے پیسے لیتے ہیں، آپ ان کے پیسے سے، ان کے ٹکٹ سے ان کے ملکوں میں گھومتے ہیں، آپ کے بچے ان کے ملکوں میں پڑھتے ہیں، آپ لوگ ان کے ملکوں میں کاروبار کرتے ہیں. پھر آپ بلیک میل ہونے لگتے ہیں، پھر ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. ہاں، اپنے ذات کے لیے جو کر رہے ہیں آج تک وہ کرتے رہتے ہیں، چاہتے بھی ہیں کہ ملک کے لیے کچھ کریں لیکن نہیں کر سکتے. ہمارے ملکوں میں بھی اس سے کم خوبصورتی نہیں ہے، چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. یہاں بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے، تعصب کے، اقربا پروری کے، میں یہ کہوں گا کہ دنیا کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے عوام انسان کے لیے، عام انسان کے لیے. تو ان خوبصورتی کو مینٹین کرنا انسانی ہاتھوں کا کام، انسانی نیت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے نیک کام لے. اللہ تعالیٰ آپ سے، آپ اور ہم بے بس ہیں یقیناً، مگر حسن ظن کے ساتھ، ہم اچھے خیالات کے ساتھ، نیک دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ جیتے ہیں، نیک خیالات رہتے ہیں. دوبارہ